الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. محترم ذمہ داران جماعت، اسٹیج پر اور اس جلسے میں موجود معزز محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ ماں اور بہن، راجستھان میں یہ تیسری مرتبہ مجھے آنے کا موقع ملا ہے اور الحمدللہ ہر پروگرام میں میں نے یہ بات محسوس کی، یہ بات نوٹ کی کہ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ مرد، خواتین، بچے، نوجوان، بوڑھے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور پوری تقریریں، پورے جلسے سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اتنا بڑا جلسہ گلاب پورہ کے احباب میں منعقد کیا. یہ پورا ٹینٹ، اسٹیج، دریاں، کرسیاں، یہ ساری چیزیں سجائی گئی اس لیے تاکہ یہاں پر تقریریں ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، آپ سنیں، فائدہ اٹھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا اسٹیج لگ جائے، ٹینٹ لگ جائے، شامیانہ لگ جائے، مائک سسٹم لگ جائے، ویڈیو کیمرہ لگ جائے اور اس کا کوئی مقصد نہ، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے.
اگر آج گلاب پورا کے اس علاقے میں اتنا خرچ کر کے اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. ہم انسان ایک چھوٹا سا پروگرام بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتے. رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات کو بغیر مقصد کے نہیں بنائی. یہ بحر و بر، یہ زمین و آسمان، یہ چمکتے ستارے، یہ سورج، یہ چاند، ہم اور آپ بے مقصد تو نہیں بنائے گئے. کیا مقصد ہے ہمارا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا مقصد ہے ہماری پیدائش کا؟ آئیے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں غور کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی پیدائش میں، اس کائنات کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ بات یاد رکھیے، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں. ایک سمجھدار آدمی اگر اس کائنات کے اوپر غور کرے، زمین و آسمان کے اوپر غور کرے، تو اس کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. سوال پیدا ہوا کہ سمجھدار کون ہے؟ جواب دیا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. سمجھدار تو وہ لوگ ہیں، عقل مند تو وہ لوگ ہیں، بدھیمان تو وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر پل، ہر لمحہ وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے کیوں پیدا کی، یہ زمین اللہ نے کیوں بچھائی، یہ آسمان اللہ نے کیوں بنایا. جب زمین پر غور کرتے ہیں، جب آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، جب وہ کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جب وہ اس کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کائنات تو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہے. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ اس دنیا میں ہم جو عمل کریں گے، جو کرتوت کریں گے، جو کام کریں گے، ہم آخرت میں اس کا رزلٹ پائیں گے، آخرت میں اس کا پھل پائیں گے. اللہ کے وہ نیک بندے جب زمین و آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، جب کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعا نکل جاتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد تو نہیں بنایا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار تو نہیں بنایا، اے اللہ اس کائنات کی پیدائش کا ایک مقصد ہے. جب وہ مقصد سمجھ جاتے ہیں تو فوراً یہ دعا کرتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. کیا پتا چلا کہ جسے کائنات کی پیدائش کا مقصد سمجھ میں آ جائے وہ آٹومیٹک جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے. کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کو 29واں پارہ اٹھائیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو ساری کائنات کی بادشاہت اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے تمہاری زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں پرکھے، تمہارا ٹیسٹ لے، تمہاری پریکشا لے کے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناتا ہے،
کون برا عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے. یہ مقصد ہے ہماری پیدائش کا، یہ مقصد ہے اس کائنات کی پیدائش کا. قرآن کریم کا 15واں پارہ اٹھا کے دیکھیے. جمعہ کا دن آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے حکم دیا ہے سورہ کہف پڑھنے کا. آپ بھی ضرور پڑھتے ہوں گے. اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے، سورہ کہف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میرے بندو، ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم نے زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم نے کون اچھا عمل کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا بیکار نہیں. اس دنیا کی پیدائش کے پیچھے ایک مقصد ہے، یہ امتحان کا گھر ہے. جو دور چلے جائیے آپ، بہت دور نہیں ہے آپ کے علاقے سے، آپ کے شہر سے. جوڑ پور کے اندر ایک ادارہ ہے. ابھی آپ نے مولانا اسد اللہ صاحب کی تقریر سنی تو اسی ادارے کے ذمہ دار اس کے استاد ہیں. ادارہ قائم کیا گیا، بلڈنگ بنائی گئی، تقریباً 200 بچے باہر جمع پڑھ رہے ہیں. جامعہ سلفیہ بنارس کی برانچ ہے صاحب کے. ادارہ بنا لیا جائے، بچے بھی پڑھنے کے لیے آ جائیں، ٹیچر بھی پڑھانے کے لیے آ جائیں، لیکن سال میں کوئی امتحان نہ ہو، سال میں کوئی ایگزام نہ ہو تو ایسے مدرسے کا کیا فائدہ؟ میرے پیارے بھائیو، جب مدرسہ موجود ہے تو یقیناً وہاں پر امتحان بھی ہوتا ہوگا. یہ دنیا بھی ہمارے امتحان کا گھر ہے. ہم یہاں پر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پر جو عمل کریں گے اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا. اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میرے بندو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. امیر ہو چاہے غریب ہو، بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کروڑ پتی ہو یا سڑک پتی ہو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سوال پیدا ہوا، اے اللہ، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بہت غریب ہے لیکن بہت سچا آدمی ہے، ایک آدمی ایماندار آدمی ہے، متقی آدمی ہے. اے اللہ، اس کی پوری زندگی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گزر جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا کوئی فرق اس کو نہیں ملتا. اس کے مقابلے میں ایک بہت امیر آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اونچا آدمی ہے، جس کے پاس دولت ہی دولت ہے، عیش و آرام کی بھرمار ہے، لیکن وہ بہت بڑا بے ایمان آدمی ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، کرپٹ ہے. اے اللہ، تیری دنیا میں نیک آدمی کو اس کی نیکی کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا ہے، برے آدمی کو اس کی برائی کی سزا نہیں مل رہی ہے. اللہ نے فوراً اس سوال کا جواب دیا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میرے بندو، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ دنیا ہی میں فیصلہ ہو گیا؟ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کا دن آنے والا ہے، بدلے کا دن آنے والا ہے. ایک ایک عمل کا تم کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا. قیامت کے دن تمہاری نہ تو کوئی نیکی برباد جائے گی، نہ تمہارا کوئی کرتوت اور گناہ سے چھپ پائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک عمل کا پورا پورا بدلا دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. بڑی عجیب و غریب بات کہی اللہ نے، دل پہ تیر کی طرح یہ بات لگے گی اگر دل کے اندر ایمان ہوگا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کامیاب کون آدمی ہے؟ کاروبار کرنے والا آدمی کہے گا جو کاروبار میں ترقی کر لے، پیسہ کما لے، وہ کامیاب ہے. نوکری کرنے والا آدمی کہے گا جس کی نوکری اچھی لگ جائے، گورنمنٹ سروس لگ جائے، وہ کامیاب ہے. جو پیسے کما لے، دولت کما لے، عزت کما لے، نام کما لے،
بلڈنگ ہو جائے، مکان ہو جائے، بیوی بچے خوشحال ہو جائے، آباد ہو جائے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تمہاری کامیابی کا معیار تو بڑا محدود ہے، تم نے پتہ نہیں کس کو کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو اللہ کے یہاں جہنم سے بچا لیا جائے، جو اللہ کے یہاں جنت میں ڈال دیا جائے، جو جہنم سے بچا لیا جائے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور جس دنیا کے پیچھے تم مرتے ہو، ایمان بیچ دیتے ہو، ضمیر بیچ دیتے ہو، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکا ہے، یہ دنیا تو تمہارے دل بہلانے کا ایک سامان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ موبائل دیکھا ہے اپنے موبائل کے اوپر گیم ہوتا ہے، بچے موبائل میں گیم کھیلتے، اب بچے کیا بڑے بھی کھیلتے، گیم کھیلتے کھیلتے اچانک کیا ہوتا ہے کہ گیم اوور ہو جاتا ہے، ختم۔ یہ دنیا بھی ایک گیم ہے، ایک دن اس کا گیم اوور ہونا ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، میرے بندو یہ دنیا تو ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے، ایک گیم ہے، ایک تماشا ہے۔ جتنی دیر تک اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، خوب اپنے دل کو بہلا لو، خوب اپنے من کو بہلا لو، لیکن ایک دن یہ گیم اوور ہونے والا ہے، ایک دن یہ کھیل ختم ہونے والا ہے، اور جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی، جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقت میں زندگی تو وہ ہے۔ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، ایک عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر دنیا اور آخرت دونوں کو کمپیئر کیا گیا ہے، دنیا آخرت، دنیا آخرت، مگر دنیا کے ساتھ زندگی کا لفظ لایا گیا ہر جگہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ہر جگہ دنیا کے ساتھ زندگی کا لفظ لایا گیا، لیکن آخرت کے ساتھ زندگی نہیں لایا گیا، جبکہ آخرت میں بھی تو زندگی ہے۔ دنیا کا جہاں ذکر کیا گیا ساتھ میں حیات کا لفظ لایا گیا۔ جمعہ کے دن آپ لوگ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی امام صاحب پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھاتے ہیں، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھاتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں امام صاحب پڑھاتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ لیکن یہاں پر بھی آخرت کے ساتھ زندگی کا لفظ نہیں لایا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے ساتھ حیات کا لفظ آ رہا ہے، آخرت کے ساتھ صرف آخرت آ رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندوں یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تو اتنے ہی جینے جتنے دن تم زندہ ہو، اور آخرت میں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کی حدیث، اٹھائیے صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یجاء فی الموت فی صورت کبش اضلع، موت کو لایا جائے گا ایک میڈھا کی شکل میں، دمبا کی شکل میں، جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا۔ پکارنے والا پکارے گا اے جنتیوں دیکھو اس کو پہچانتے ہو کیا یہ موت ہے، اے جہنمیوں دیکھو کیا تم اس کو پہچانتے ہو یہ موت ہے۔ جنتی بھی کہیں گے ہم پہچانتے ہیں یہ موت ہے، جہنمی بھی کہیں گے ہاں ہمیں معلوم ہے یہ موت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فَيُذْبَحُ، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی، موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور اس کے بعد پکارنے والا پکارے گا اے جنتیوں خلود لا موت، اب تمہیں جنت میں رہنا ہے، اب موت نہیں آنے والی، اے جہنمیوں اب تمہیں جہنم میں رہنا ہے، اب موت نہیں آنے والی۔ اسی
اسی لیے قرآن نے دنیا کو زندگی کہا اور آخرت کے ساتھ زندگی کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ دنیا میں زندگی کے اپوزٹ میں موت ہے، لیکن آخرت میں موت ہے ہی نہیں، موت کو موت آ جائے گی، موت ایکسپائر ہو جائے گی۔ یہ دنیا کیسے زندگی گزارے ہیں، کیسے دنیا میں رہے ہیں؟ آئیے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے میرے کندھے پکڑے، میرے کندھوں کو پکڑ کے فرمایا دنیا کا غریب، اے عبداللہ ابن عمر تم دنیا میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو، ایک پردیسی کی طرح زندگی گزارو۔ پردیسی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ انڈیا کا ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، 50,000 روپے مہینے کماتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا خوش ہے، لوگ سمجھتے ہیں اتنا پیسہ کما رہا ہے، ودیش میں رہتا ہے، پردیش میں رہتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، دبئی میں رہتا ہے۔ ذرا اس دبئی میں رہنے والے کے دل سے جا کے پوچھو کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ وہ رہتا تو دبئی کے اندر ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ اس کے وطن کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس کی بہن کی شادی ہوتی ہے وہ نہیں آ سکتا، اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے وہ جنازے میں نہیں آ سکتا، اتنی پابندیاں، اتنی قید، اتنی بیڑیاں، وہ بیچارہ پیسے کمانے کے لیے ودیش تو آیا ہے، لیکن ہمیشہ اس کا دل اس کے وطن میں رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تم دنیا میں پردیسی کی طرح زندگی گزارو۔ جیسے ایک پردیسی جب پردیش میں رہتا ہے، وہ رہتا تو پردیش میں، اس کی باڈی تو پردیش میں رہتی ہے، لیکن اس کی روح اس کے وطن میں رہتی ہے، اس کا دل اس کے وطن میں رہتا ہے۔ ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں اپنے بال بچوں کی یاد آتی رہتی ہے، اپنے گھر والوں کی یاد آتی رہتی ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کر تمہاری توجہ آخرت پر ہونی چاہیے، یا تو پردیسی کی طرح رہو، او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح رہو۔ مسافر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے میں مسافر، میں آیا تقریر کے نکل جاؤں، ٹھیک ہے مولانا اسماعیل صاحب سے دعا سلام ہو گئی، مسافہ ہو گیا، ملاقات ہو گئی، نصیر آباد کے لوگ آئے، جیتارن کے لوگ آئے، احباب آئے، ملاقات ہوئی، دوستی ہوئی، بات چیت ہوئی، اس کے بعد میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر۔ مسافر کا تعلق اپنی منزل سے ہوتا ہے، وہ بیچ میں جہاں جہاں اترتا ہے وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ایک ضرورت کے حساب سے تعلقات قائم کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقی منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ عبداللہ ابن عمر دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، یعنی یہاں رہو، یہاں بال بچوں کے حقوق ادا کرو، کاروبار کرو، زندگی گزارو، لیکن اس کو اپنی منزل مت سمجھو۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کاروبار کرنے والے لوگ ہوں گے، بیپاری لوگ ہوں گے۔ کاروبار کرنے والا آدمی جانتے ہیں آج سے زیادہ کل کی فکر کرتا ہے۔ ہم لوگ تو بنارس والے ہیں، بنارس میں بھی ساڑیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ کاروبار میں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جب کاروبار پیک پر ہوتا ہے، کاروبار بہت چلتا ہے، تو جب کاروبار چلتا ہے تو ایک بیوپاری جو ہوتا ہے، ایک کاروبار کرنے والا بڑی محنت کرتا ہے تاکہ جب کاروبار میں مندی کا دور آئے، جب مارکیٹ سلو ہو جائے، جب مارکیٹ بیٹھ جائے، تب مجھے پریشانی نہ آئے۔ یہ ایک عقل مند کاروباری کی نشانی ہے۔ یہ دنیا بھی ایک تجارت ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی ایک بزنس ہے، ایک ویاپار ہے، مگر ہم کتنے نادان ہیں کہ دنیا میں ایک عقل مند بیوپاری تو اپنے کل کی فکر کرتا ہے، لیکن ہمیں اپنے کل کی فکر نہیں، ہم اپنے آج میں مگن ہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہمیں اپنے آخرت کی فکر نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور کل کی تیاری کرو۔ ہر آدمی سوچے، ہر آدمی یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے اس نے کیا عمل کیا ہے۔ آج تو گزر جائے گا، کل کیا ہوگا، مگر یہاں کل کی کس کو فکر ہے؟ سب آج میں مگن ہیں، سب آج کی زندگی کو بہتر بنانے میں تلے ہوئے۔ ہر آدمی
अपनी दुनिया में मगन है। सोता है दुनिया के लिए, जागता है दुनिया के लिए, चलता है दुनिया के लिए, उठता है दुनिया के लिए। जिंदगी के शबो रोज हमारे दुनिया के लिए गुजरते हैं। क्या हमारा हिसाब किताब नहीं होगा? क्या हमें अल्लाह को जवाब नहीं देना पड़ेगा? अगर हम मानते हैं कि जवाब देना पड़ेगा, अगर हम मानते हैं कि अल्लाह के यहाँ हमें मुंह दिखाना होगा, अगर हम मानते हैं कि अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो फिर जिंदगी ऐसे क्यों गुजर रही है? ये जिंदगी तो उसकी नहीं गुजर सकती जिसको हिसाब की फिक्र हो, जिसको कयामत की फिक्र। उठाइए कुरान का 30वां पारा। इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा लित्तागीन मादा लाबिसीन फीहा अहकाबा ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमा रहा है कि जहन्नम घाट में बैठी है। जहन्नम इज वेटिंग यू, जहन्नम इंतजार कर रही, आओ। जहन्नम घाट में बैठी। घाट का मतलब समझते? पता नहीं आप लोग शिकार करते हैं कि नहीं? शिकारी जब जंगल में शिकार करने जाता है किसी हिरन का, किसी शेर का, तो कहीं छुपके से बैठ जाता है कि जैसे ही हिरन नजर आया मैं तीर चलाऊंगा, जैसे ही शेर नजर आया मैं गोली चलाऊंगा। जहन्नम घाट में बैठी है। जहन्नम इंतजार कर किसका? अल्लाह के हुक्म से बगावत करने वालों के लिए, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने वालों के लिए। लाबिसीन फीहा अहकाबा, और जहन्नम में जाने के बाद वापस आने की मोहलत नहीं मिलेगी। जहन्नम में गए तो गए। लाबिसीन फीहा अहकाबा, जहन्नम में रहना। जहन्नम की आग बयान के बाहर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की जो आग है, ये जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। 70वां हिस्सा। दुनिया में किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, सारी की सारी बिल्डिंग जल जाती है। दुनिया में एक इंसान अगर आग से जल जाता है, उसकी पूरी बॉडी, चमड़े झुलस जाते हैं। किसी जले हुए आदमी की लाश को देखो तो झुरझुरी सी तारी हो जाती है, बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओ लोगों, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा जहन्नम की आग है। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। जहन्नम की गर्मी में जब प्यास लगेगी, जहन्नमी पानी मांगेंगे, पानी न मिलेगा। गर्मी लगेगी, ठंडक मांगेंगे, ठंडक न मिलेगी। कुरान कहता है कि जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे, अफ़ीदू अलैना मिनल माँ। ऐ जन्नतियों, तुमको अल्लाह ने पीने के लिए पानी भी दिया, दूध भी दिया, न जाने क्या कर दिया, थोड़ा सा पानी हमें भी पिला दो, प्यास से मर रहे हैं। अफ़ीदू अलैना मिनल माँ। ऐ जन्नतियों, थोड़ा सा पानी हमें भी पिला दो, थोड़ा सा अल्लाह ने वो तुमको दिया है हमें भी दे दो। जन्नती कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। ऐ जहन्नमियों, माफ करना, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जन्नत की नेमत जहन्नमियों के लिए हराम है। पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अब वो एक अलग टॉपिक है कि क्या मिलेगा। कांटेदार दरख्त मिलेंगे, पीप और मवाद मिलेंगे, खौलता हुआ पानी मिलेगा, ज़क़ूम का दरख्त मिलेगा। पूरा एक उन्वान है मेरे पास। जहन्नमी तंगा कर कहेंगे, ऐ जहन्नम के दारोगा, वनादौ या मालिक लियक़्ज़ि अलैना रब्बुक। जहन्नमी कहेंगे, ऐ
जहन्नम के दारोगा अपने रब से कहते तड़पा के न मारे, मारना है तो एक बार में मार दे, मारना है तो एक बार में खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा जवाब देगा काला इन्नकुम माकिसून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें तो ऐसे ही तड़प के फिर मरना है, तुम्हें मौत भी आने वाली नहीं है, ऐसे ही तुम्हें तड़प कर मरना है। अल्लाह अकबर। दुनिया की आग से बचने के लिए कितना इंतजाम करते हैं, जहन्नम की आग हमारा इंतजार कर रही है और हम बचने के लिए कोई तैयारी नहीं। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर तुम्हें पानी न मिलेगा, जहन्नम के अंदर तुम्हें ठंडक न मिलेगी। इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, जहन्नम के अंदर तुम्हें खौलता हुआ पानी मिलेगा, जहन्नम के अंदर तुम्हें कांटेदार दरख्त मिलेंगे। जज़ाअन विफ़ाक़ा, तुम्हारे अमल का यही बदला है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा, अल्लाह किसी पर ज़्यादती नहीं करेगा। जिसने दुनिया में आखिरत की तैयारी की होगी उसे जहन्नम नहीं मिलेगी, जिसने आखिरत को भुलाया होगा उसे जहन्नम मिलेगी। जज़ाअन विफ़ाक़ा, ऐ जहन्नमियों तुम्हारा यही बदला है। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ऐ जहन्नमियों तुम दुनिया में हिसाबो किताब की तवक्को नहीं रखते थे। तुम्हारे दिल में कभी ये डर पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे दिल में कभी ये एहसास पैदा नहीं हुआ कि हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, हमें अल्लाह के यहाँ मुंह दिखाना है, हमें हिसाब देना है। जब ये एहसास पैदा होता है कि हमें हिसाब देना है, तब आदमी की जिंदगी कैसी होती है। उमर इब्न अब्दुल अजीज को देखो, अल्लामा अबू नुआइम हिल्यतुल औलिया में नकल कर रहे हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपने मुसल्ले पर पड़े हो रहे हैं, दारो कतार आंखों से आंसू बह रहे हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी आती है, ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या बात है इतना रो क्यों रहे। हजरत उमर कहते हैं दईनी मुझे छोड़ दे, जा मेरे हाल पर मुझे छोड़ दे, चली जाए। बीवी कहती है बताइए तो सही क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज पूरी इस्लामी सल्तनत के खलीफा हैं, दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर उनकी हुकूमत है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं और मेरी बीवी, मेरी हुकूमत के अंदर जितने यतीम हैं, जितनी बेवाएं हैं, जितने गरीब हैं, जितने जरूरतमंद हैं, उन सब का हिसाब मेरी गर्दन पर है। अगर मैंने किसी की तकलीफ, कोई तकलीफ में मुब्तला हुआ मैंने तकलीफ दूर न की, कोई मुसीबत में पड़ा मैंने मुसीबत दूर न की, कोई यतीम बच्चा है मैंने उसकी खबरगिरी न की, कोई बेवा औरत है मैंने उसकी जरूरत पूरी न की, कल मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूं। ऐ मेरी प्यारी बीवी, लौ अन्ना बगलतन इराकी, अगर इराक की किसी सड़क के ऊपर, इराक के किसी रास्ते के ऊपर एक खच्चर फिसल जाए, इराक के रास्ते में अगर एक खच्चर भी फिसल जाए तो मुझे इस बात का डर है कयामत के दिन अल्लाह मेरा हिसाब लेगा, मुझसे पूछेगा ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज ले मालम तुसले लहक तरी, तूने उस खच्चर के लिए रास्ता क्यों नहीं ठीक करवाया। तेरी हुकूमत के अंदर, तेरी सल्तनत के अंदर एक खच्चर कैसे फिसल गया, तूने कैसा इंतजाम करवाया। जब आखिरत का डर हो दिल में, हिसाब किताब का डर हो, तो हुकूमतें ऐसे होती हैं, वरना ऐसे होती है जैसे आज हमारे इंडिया में हो रही है। न कानून नाम की कोई चीज है, न सिस्टम नाम की कोई चीज है। जेल से भागे 8 कैदी, कैसे भागे वो गुत्थी भी हल नहीं हुई, 4 घंटे के अंदर हमारी पुलिस ने मार गिराया, इनकाउंटर हो गया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 2-2 लाख रुपए पुलिस वालों को दे भी दिया कि भाई तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम। इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं, इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अरे हमारे मुल्क में अदालत किस लिए बनी है, जज किस लिए बने, वकील किस लिए बने। मुसलमान का खून है पानी की तरह बहा। हमारी वही पुलिस जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस से बदायूं के अंदर, यूपी के बदायूं के इलाके का एक टैलेंटेड लड़का, एक ज़हीन लड़का, एक बेहद मेहनती लड़का जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, नजीब अहमद,
نجیب احمد کو تلاش نہ کر پائی، 20 دن سے اوپر ہو گئے، اور آج ابھی میں نے موبائل کھول کے نیوز دیکھی تو نجیب احمد کی والدہ دلی کے گیٹ آف انڈیا کے اوپر مظاہرہ کر رہی تھی، پردرشن کر رہی تھی، تو پولیس نے ان کو گھسیٹ کے تھانے میں پہنچایا۔ میرے بھائیوں، جب حکومت پر بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں میں حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہوگا تو یہی حالات کریں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہزاروں قطار رو رہے ہیں مصلی کے اوپر، ان کے رونے کا سبب اس کے علاوہ اور نہیں ہے کہ دل میں آخرت کا خوف ہے، آخرت کا ڈر۔ آج اگر مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، پریشان ہیں، مختلف مسائل کے شکار ہیں، تو وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کو بھولنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ جب کوئی اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ اسے اپنی ذات ہی بھلوا دے گا۔ ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ نے اپنی رسی ڈھیلی کر دی، اور آج ہمارا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا کبھی موقع ملے تو اس نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو کہ اس نے کیسی زندگی گزاری۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے، اور جب آپ اٹھے ہیں وقت اثر فی جنبہ، تو چٹائی کے نشان آپ کے پیروں پر، آپ کی پیٹھ کے اوپر پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، لو اتخذنا لک وطاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے دربار میں عیش و آرام سے رہے اور کائنات کا امام اس حال میں رہے، اے اللہ کے نبی یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے ایک آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے ایک گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے ایک تکیے کا انتظام کر دیں۔ کیا جواب دیا میرے پیارے نبی نے؟ میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس نبی سے محبت کا کوئی جذبہ اگر دل و دماغ میں موجود ہے تو کان کھول کر اپنے نبی کا جواب سنیں۔ مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے؟ ما انا الا کراکب استدل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، اے میرے صحابہ، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے، کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر تک آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ وقتی طور پر آرام کرنے کی جگہ ہے، میری منزل تو آخرت ہے۔ اے میرے صحابہ، میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ او لوگوں، ایک طرف اسی نبی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، ایک طرف اسی نبی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، اور دوسری طرف دنیا ہمارے دل و دماغ میں ایسی بسی ہے کہ ہم آخرت کو بھلائے بیٹھے، دنیا کے جو آرام کے پیچھے ہم اتنے مست ہیں کہ ہمیں آخرت کی کبھی یاد نہیں آتی۔ اور نبی اکرم نے کیا تربیت کی تھی اپنی اولاد کی، ذرا بخاری کی وہ حدیث اٹھائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے، بخاری کی روایت، حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پر پہنچے، اچانک آپ کی نظر دروازے کے اوپر پردوں پر پڑ گئی، پردوں کو آپ نے دیکھا، آپ لوٹ آئے، حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان آئے تھے، اللہ کے پیارے نبی آئے تھے، میرے گھر کے دروازے سے واپس چلے گئے۔ فوراً اپنے شوہر حضرت علی کو بھیجا، جاؤ ذرا پتا تو کرو کیا بات ہے، اللہ کے نبی کو کون سی ناراضگی ہے کہ میرے دروازے پر آ کر آپ واپس چلے گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی کیا بات ہے، کس بات کی ناراضگی ہے، آپ ہمارے دروازے پر آ کر واپس چلے گئے؟ کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ اے علی،
اے علی جب میں اپنی بیٹی کے دروازے پر گیا رأیت علی بابھا سترا موسیا، اے علی میں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر ڈیزائن دار پردہ ہے، منقش پردہ ہے، میری بیٹی کے گھر کے اوپر جو پردہ لگا ہوا ہے اس پردے سے دنیا داری ٹپک رہی ہے، اس پردے سے دنیا کی محبت ٹپک رہی ہے۔ اے علی مالی ولی دنیا، اے علی جب محمد رسول اللہ کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی بیٹی کب سے دنیا دار بن گئی؟ اے علی میں اپنی بیٹی کے دروازے پر اس قسم کا پردہ نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا کیا جائے اس پردے کا؟ آپ نے فرمایا اس کو نکال کے کسی ضرورت مند گھر میں بھیج۔ یہ تربیت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اپنے گھر والوں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو موبائل تھما دیا، اپنی بیٹیوں کو موبائل تھما دیا، نہ ہم جوانی اپنے نوجوانوں کی جوانی کا حساب کر رہے ہیں، نہ ہم یہ پتا کر رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ موبائل کی ایسی ایسی کمپنیاں آ چکی ہیں جنہوں نے سب کچھ فری دے رکھا ہے۔ ہمارا نوجوان رات رات بھر ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، رات رات بھر فلمیں دیکھ رہا ہے، رات رات بھر گانے دیکھ رہا ہے۔ اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ کل قیامت کے لیے ایک پل کا جواب دینا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، میں نے تو اپنے گھر کی لائٹ آف کر دیے، میرے ابا کو کیا پتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے بھائی کو کیا پتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میری ماں کو کیا پتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تیرے باپ کو نہیں معلوم، تیری ماں کو نہیں معلوم، تیرے بھائی کو نہیں معلوم، لیکن کیا اس اللہ کو بھی نہیں معلوم، کیا اس پروردگار کو بھی نہیں معلوم جو ایک چٹان کے نیچے چھپے ہوئے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی حقیقت سے بھی واقف ہے؟ کیا اس اللہ سے بھی ہم چھپا لیں گے جس اللہ کی شان کو یہ کہ وہ اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تو دل میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ بڑا وقت ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں کے پاس بڑا وقت ہے، چیٹنگ میں گزر رہا ہے، فلموں میں گزر رہا ہے، میوزک میں گزر رہا ہے۔ اس وقت کا بھی حساب دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ من عند ربہ حتی یسأل قیامت کے دن کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنیٰ، میرے بندے میں نے جس کو 60 سال کی 70 سال کی 80 سال کی عمر دی تھی تم نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے میں نے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور دیا تھا 70 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، جو 20 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو پیریڈ تھا، جو جوانی کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو کچھ کرنے کا دور تھا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ حساب دینا پڑے گا، کہاں گزر رہی ہے ہماری جوانی؟ تقریریں بہت ہو رہی ہیں، جلسے بہت ہو رہے ہیں، جمعہ کے خطبے بھی برابر ہو رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن کوئی جنت کو طلب کرنے والا نہیں ہے، کوئی جہنم سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نا محاربها، میں نے جہنم کے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے لوگوں کو بھاگنا چاہیے، جس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لیکن لوگ آرام سے سوئے ہوئے۔ وما رأیت مثل الجنۃ نام طالبها، اور میں نے جنت کے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جنت طلب کرنی چاہیے، جنت کے پیچھے بھاگنا چاہیے، لیکن لوگ آرام سے سوئے ہوئے، نہ جنت میں جانے کی فکر ہے، نہ جہنم سے بچنے کی فکر ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک زلزلہ آیا تھا نیپال کی سرزمین پر، مجھے معلوم نہیں کہ راجستھان میں اس کے اثرات پائے گئے کہ نہیں پائے گئے، لیکن ہمارے یو پی کے اندر، دلی کے اندر بہت سارے علاقوں میں زمین کانپ گئی، ہلکا سا جھٹکا آیا، نقصان تو کوئی نہیں ہوا لیکن لوگ ڈر گئے۔ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ کوئی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے،
جو ذرا سی زمین کو ہلا دے تو ہم تحت ناس ہو جائیں گے۔ او میرے پیارے ساتھیوں، نیپال کی زمین کے اوپر زلزلہ آیا تو راجستھان والوں کا نقصان نہ ہوا؟ اللہ نہ کرے کبھی راجستھان میں اگر اس قسم کا کوئی زلزلہ آئے تو دوسرے صوبوں میں شاید اس کا اثر نہ پڑے، مگر ایک زلزلہ ایسا بھی آنے والا ہے جو صرف نیپال میں نہ آئے گا، جو صرف راجستھان میں نہ آئے گا، جو دنیا کے کسی ایک علاقے میں نہ آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب پوری زمین زلزلے کی زد میں آ جائے گی، پوری زمین میں بھوکمپ آ جائے گا۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ، اس دن کا ذکر کرنے کے لیے قرآن کی صرف 2 آیتیں کافی ہیں۔ سورہ حج کی شروعات کی 2 آیتیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، جہنم کا زلزلہ تو بڑا قیامت کا زلزلہ تو بڑا خطرناک ہوگا، قیامت کے دن کا زلزلہ تو بڑا شدید ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور جب بچہ دودھ پینے والا ہو، جب دودھ پینے کی عمر میں ہو تو ماں کو اس بچے سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے۔ نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے، نہ ماں کو بچے کے بغیر قرار ملتا ہے۔ اللہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں قیامت کا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے۔ وَاتَّقَوْا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا یہ عالم ہوگا، ڈر کا یہ عالم ہوگا، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، پریگننٹ عورتوں کے، گربھوتی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کے عالم میں، لوگوں کے چہروں پر اتنا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں، لیکن کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا دردناک۔ یہ کرسی والے، اقتدار والے، یہ بادشاہ، یہ منتری، یہ منسٹر کچھ بھی کر لیں، قیامت کے دن کی حکومت کرنے والی نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے دن آواز دی جائے گی اور دنیا کے بادشاہوں، حکومت کرنے والوں، اپنی کرسیوں پر عیش کرنے والوں، اپنی حکومت پر ناز کرنے والوں، بتاؤ روپیہ کس کی حکومت ہے آج، کس کی سلطنت ہے آج، کس کی چلنے والی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی چلنے والی حکومت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی سب کچھ اللہ کے۔ دنیا میں کسی کی چلتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بنانے والوں نے غریب نواز کسی اور کو بنا دیا، بنانے والوں نے بندہ نواز کسی اور کو بنا دیا، بنانے والوں نے غوث اعظم کسی اور کو بنا دیا، ورنہ کائنات کے چپے چپے پر حکومت ہوتی ہے۔ ارے یہ اللہ کا صبر ہے، یہ اللہ کی بردباری ہے کہ اسی کی زمین پر رہ کر، اسی کا دیا ہوا کھا کر، اسی کی ہوا میں سانس لے کر بندہ اسی کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صبر اور بردباری ہے، اس سے بڑی مثال کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، کیا حالت ہوگی زمین کی، کیا حالت ہوگی آسمان کی؟ ذرا قرآن اٹھا، قرآن کا 30واں پارہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ویڈیو بنا کے سامنے رکھ دی ہے، پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ قیامت کے دن کائنات کا کیا حال ہوگا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ
اللہ، یہ سورج لپیٹ دیا جائے، اللہ، سورج لپیٹ دیا جائے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح چلا دیے جائیں گے، 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں، جنگل کا شیر اور بکری، جنگل کے سارے جانور ایک جگہ ہو جائیں گے، نہ شیر کو اس بات کی فکر ہے کہ سامنے بکری ہے میرا شکار ہے، نہ بکری کو اس کی چنتا ہے کہ سامنے سے سمندر اولا دیے جائیں گے، لوگوں کے گروپ بنا دیے جائیں گے، یہ کافر ہیں، یہ مومن ہیں، یہ منافق ہیں۔ جس لڑکی کو دنیا میں زندہ گاڑا گیا تھا اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بتا تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم میں مارا تھا؟ جہنم کو بتا دیا جائے گا، جنت کو قریب لایا جائے گا، اس دن ہر آدمی کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ یہ نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تکویر کے اندر۔ کبھی موقع ملے میرے بھائیوں تو قرآن کے 30ویں پارے کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو قاعدے سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لو، قیامت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ راجستھان کی گرمی تو بڑی مشہور ہے، لوگ گرمی میں یہاں آتے نہیں ہیں کہ راجستھان میں تو اور جگہوں سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، لیکن راجستھان میں جتنی بھی گرمی پڑ جائے لیکن قیامت کے دن کے جیسی گرمی تو نہیں پڑنے والی۔ دنیا کے گرم سے گرم علاقے میں چلے جاؤ، جہاں گرمی لوگوں کے برداشت کے باہر ہو، جا کر ان سے بھی سوال کرو کہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ سورج کتنا دور ہے؟ جواب ملے گا یہ سورج تو سائنس کے حساب سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور سورج کی پوری گرمی ہمیں نہیں مل رہی۔ سورج کی 99.5% گرمی تو آسمان کے اندر اوزون لیئر کے اوپر رکی ہوئی ہے، یہ 0.5% گرمی کا یہاں ہے۔ اللہ ذرا سورج کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھیے اور صحیح مسلم کی یہ حدیث اپنے سامنے رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الخلق کمقدار المیل، قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، 1 میل کی دوری۔ 1 میل سمجھتے ہیں؟ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1.6 کلومیٹر، تقریباً 1.5 کلومیٹر۔ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ اور لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقَّيْهِ، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی کمر تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْزِمُهُ إِلْزَامًا، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ، کیسی گرمی! دنیا میں گرمی لگتی ہے، ہم کاٹن کے کپڑے پہن لیتے ہیں، قیامت کے دن کو کپڑے بھی نصیب نہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں تحشرون یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن جب میدان حشر میں، میدان محشر میں تمہیں جمع کیا جائے گا تو تم سارے کے سارے لوگ ننگے بدن رہو گے، ننگے پیر رہو گے، ننگے سر رہو گے، اور سارے کے سارے لوگ بغیر ختنہ کے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ اما ایسا سوال کر بیٹھی الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے پیارے نبی، قیامت کے دن کو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، وہاں لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ الگ نہیں ہوگا، وہاں عورتوں کا انتظام الگ نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، جب سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔
اللہ، میں کیا تعبیر کروں حضرت عائشہ کے اس سوال کی؟ نبی اکرم تو قیامت کا بیان کر رہے ہیں، نبی اکرم تو قیامت کی ہولناکی کا بیان کر رہے ہیں، لیکن اماں عائشہ کے دماغ کو دیکھیے، ان کے ذہن کو دیکھیے، اماں عائشہ کیسی غیرت والی تھی، کیسی حیا والی تھی، کیسی پردے والی تھی۔ ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ کے نبی، جب قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے تو بڑی بے پردگی کا عالم ہوگا، بڑی بے حیائی کا عالم ہوگا۔ تو لوگوں، آج زمانہ بڑا ترقی کر گیا، آج بے پردگی ترقی بن گئی، بے حیائی ترقی بن گئی۔ آج ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ننگا کرنے کا نام ترقی سمجھ لیا۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں نے بھی دنیا دار عورتوں کی طرح کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ آپ نے پوری تقریر سنی، آپ نے ابھی عورتوں کے اوپر پوری تقریر سنی، آج پورے حالات آپ کے سامنے ہیں اور ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے لے، ہر آدمی اپنی بہو بیٹیوں کا جائزہ لے لے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے، آج کیسے کیسے کپڑے ہماری بہو بیٹیاں پہن رہی ہیں۔ یہ تو ہماری غیرت ہونی چاہیے نا کہ ہم اسلامی طریقے سے رکھیں، یہ تو ہماری غیرت کا تعلق ہے۔ ہماری بہن جیسا پہنائیں گے ویسا پہنیں گے، ہماری بیوی جیسے رکھیں گے ویسے رہے گی۔ غیرت چلی گئی ہماری، غیرت ہمارے اندر سے چلی گئی، اور جب غیرت چلی جائے تو آدمی بے غیرت بن جاتا ہے، اور شریعت میں ایسے آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک و صاف کرے گا۔ نمبر 1 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ نمبر 2 والعاق والوالدین، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 3 والدیوث، اور بے غیرت مرد جس کے گھر میں جس کی بہو بیٹی بے حیائی کا کام کرے اور وہ گوارا کر لے، وہ برداشت کر لے، ایسا بے غیرت آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ ہم سب کی غیرت ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کی جو غیرت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اس غیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کر دے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی تو بڑی بے حیائی کا عالم ہوگا۔ نبی اکرم نے جواب دیا، الامر اشد من ذاک، اے عائشہ، اے عائشہ، قیامت کے دن کی سختی اتنی فرصت کسی کو نہیں دے گی کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے۔ اس دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ قیامت کے دن بعد دیکھیں گے کیا آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، قیامت کے دن سب کو اپنی فکر ہوگی۔ ارے بھاگے گا، بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ باپ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو لے لے مجھے چھوڑ دے، بیوی کہے گی یا اللہ میرے شوہر کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ یا وَقُلْ مُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، سب کچھ داؤں پر لگا دے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن کی تیاری، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کے رشتے کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن جب ہمارا نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلے گا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری دولت میرے کام نہ آئی، میری بادشاہت میں مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ اس دن کی فکر کرو، آخرت کی فکر کو اپنے دل میں بسا لو۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، پوری تقریر کا خلاصہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من کان فی الآخرۃ ہمہ جعل اللہ لہ قلبا، جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، جس کے دل میں آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر پیدا ہو جائے،
جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو امیر بنا دے گا، وہ دل کا غنی ہو جائے گا. وجمع له كله، اور اللہ اس کی تمام زندگی بنا دے گا، تمام مسائل کو حل کروا دے گا. واتته الدنيا وهي راغمة، اور دنیا چل کر اس کے پاس آئی. آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لو. یہ سوچ لو کہ ہمیں آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. جس نے آخرت کی فکر اپنے دل و دماغ میں بتا لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا چل کر اس کے پاس. ومن كان في الدنيا همه، اور جو دنیا کی زندگی کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، جو دنیا ہی کے بارے میں ہمیشہ سوچتا ہو، جس کے دل و دماغ میں ہمیشہ دنیا ہی رہتی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعل اللہ فقره بين عينيه، ایسے آدمی کی غربت، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ڈال دے گا. وہ کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، لیکن تب بھی اس کو اپنی غریب ہونے کا ڈر ستاتا رہے گا. وفرق علیہ سملا، اللہ اس کو اور الجھا